السلام علیکم، میں ہوں ایم طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس کی جنرل ریاضی یعنی جنرل میتھمیٹکس کلاس 9 آرٹس گروپ کے ایکسرسائز 1.2 مشق 1.2 کو سٹارٹ کریں گے۔ مشق 1.2 میں ہمارے پاس فرسٹ کوشچن ہے اور اس کی سٹیٹمنٹ ہے: اگر ایک اسکول کے طلبہ میں سے 45% لڑکیاں ہوں تو لڑکوں کی تعداد فیصد میں کیا ہوگی؟ تو اسے ہم نے سولو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر لکھ لیتے ہیں حل لکھنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ کوشچن میں سے ڈیٹا کو لیں گے۔ تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں اسکول میں لڑکیوں کی تعداد، یعنی اسکول میں جو لڑکیوں کی تعداد ہے فیصد میں، وہ ہمیں بتائی گئی ہے 45 یعنی 45%۔ تو یہ ہم نے لکھ دیا 45%۔ اب ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے، لڑکوں کی تعداد فائنڈ کرنی ہے۔ تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں اسکول میں لڑکوں کی تعداد یہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے یعنی دریافت کرنی ہے۔ اب یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں اسکول میں طلبہ کی کل تعداد، یعنی لڑکوں اور لڑکیوں کو ملا کر کل تعداد کتنی ہوگی۔ اگر ہمیں فیصد میں دیا گیا ہے تو بہت ہی ایزی ہے، یعنی 45% اگر لڑکیاں ہیں تو 100% اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں گی، یعنی اسکول میں جو کل تعداد ہے وہ 100% ہوگی۔ یہ تو ظاہری سی بات ہے کہ جہاں بھی کمپلیٹ تعداد ہوگی تو اسے ہم 100% سے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں گے، کل تعداد میں سے کل تعداد کتنی ہے، 100% ہے، تو ہم 100% لکھیں گے۔ 100% میں سے ہم لڑکیوں کی تعداد یعنی 45% کو منفی کر دیں گے، مائنس کر دیں گے۔ 100% میں سے 45% کو مائنس کیا تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 55، اور پرسنٹیج کا نشان ساتھ میں سیم ایز اٹ از آ جائے گا۔ تو اسکول میں لڑکوں، اس کے ساتھ ہم لکھ سکتے ہیں یہ کیا ہمارے پاس آ گیا ہے کہ اسکول میں لڑکوں کی تعداد، یعنی اسکول میں جو لڑکوں کی تعداد ہے وہ ہمارے پاس آ گئی ہے 55%، اور یہی 55% ہمارے پاس آنسر ہے۔ اسی ایکسرسائز یعنی مشق 1.2 کا نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 2، اور اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر 82% گھروں میں ٹیلی ویژن ہو تو کتنے فیصد گھروں میں ٹیلی ویژن نہیں ہوگا۔ یعنی کسی علاقے کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر جو گھر ہیں ان میں 82% گھروں میں ٹیلی ویژن ہیں، تو کتنے فیصد گھروں میں ٹیلی ویژن نہیں ہوگا، یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں حل لکھنے کے بعد ہم کوشچن میں سے ڈیٹا کو لیں گے۔ تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن والے گھروں کی تعداد تو ہمارے پاس ہے 82%، یعنی 82%، یہ ہمارے پاس ان کی تعداد ہے۔ 82% گھروں میں ٹیلی ویژن ہے، اور یہاں پر اب ہم لکھیں گے کل گھروں کی تعداد۔ کل گھروں کی تعداد ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے، یہ پچھلے کوشچن میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کل گھروں کی تعداد، جو کل تعداد ہوتی ہے وہ ہمیشہ 100 میں سے ہوتی ہے، تو 100% یہ کل گھروں کی تعداد ہے۔ اب ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے، یعنی معلوم کیا کرنا ہے، بغیر ٹیلی ویژن والے گھروں کی تعداد یہ ہم نے معلوم کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم اس طرح کا سوالیہ نشان یعنی کوسچن مارک لگا دیں گے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ کل گھروں کی تعداد ہمارے پاس ہے، یعنی ٹوٹل گھروں کی تعداد 100% ہے، تو ہم 100% کو لکھیں گے، 100% کو لکھا، اور اس میں سے ہم مائنس کر دیں گے ان گھروں کو جن میں ٹیلی ویژن موجود ہے۔ تو وہ کتنے ہیں ہمارے پاس، 82 ہیں، یعنی 82 ہیں۔ تو ہم نے 100% یعنی کل گھروں میں سے ہم نے 82% یعنی جو جن کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے اس کو ہم نے مائنس کر دیا۔ تو 100 میں سے 82 کو اگر ہم مائنس کریں گے تو ہمارے پاس بقیہ آنسر آئے گا 18، یعنی 18%، یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا۔ یہ کس چیز کا آنسر ہے، یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں یہ 18% بغیر ٹیلی ویژن والے گھروں کی تعداد ہے، اور یہی ہمارے پاس آنسر ہے۔ اس کے ساتھ ہم آنسر بھی لکھ دیں گے۔ مشق 1.2 کا نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 3، اور اس کی سٹیٹمنٹ ہے ایک ہاکی ٹیم نے کھیلے گئے میچوں میں سے 62% جیتے جبکہ 26% برابر رہے۔ ہاکی ٹیم نے کل کتنے فیصد میچ ہارے، یعنی ایک ہاکی ٹیم کی کارکردگی ہمیں دکھائی ہے، اور اس نے کچھ میچ جیتے بھی ہیں، ہارے بھی ہیں، اور کچھ برابر بھی رہے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے اسے حل کرنا ہے، تو یہاں پر لکھیں گے حل لکھنے کے بعد ہم کوشچن میں سے ڈیٹا کو لیں گے۔ تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں ہاکی ٹیم کے جیتے گئے میچ، یعنی ہاکی ٹیم نے کل کتنے میچ جیتے تھے، تو اس کی تعداد ہمارے پاس ہے 62%، یعنی 62% میچ انہوں نے جیتے تھے، یعنی اس میں جیت گئے تھے۔ اب ہم یہاں پر اور لکھیں گے برابر رہنے والے میچوں کی تعداد، یعنی وہ میچ جو وڈرا ہو گئے، برابر ہو گئے، ان کی تعداد ہمارے پاس ہے 26%، یعنی 26%۔ 26% وہ میچ تھے جو نہ ایک ٹیم جیتی اور نہ ہی دوسری ٹیم جیتی، بلکہ برابر رہ گئے، وہ 26% تھے۔ اب ہم نے یہاں پر لکھنا ہے ہارے گئے میچوں کی تعداد، یہ ہم نے معلوم کرنا ہے، یعنی فیصد میں جو ہارے گئے میچوں کی تعداد ہے وہ ہم نے معلوم کرنی ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ کل فیصد کتنا ہوتا ہے، کل فیصد ہمیشہ ہوتا ہے 100، یعنی 100% میں سے ہی ہم ہر چیز کو کرتے ہیں۔ تو 100% ٹوٹل میچوں کی تعداد تھی جو ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے تھے،
اس میں سے کیا ہوا کہ اس میں سے ہم مائنس کریں گے کس چیز کو، جو جیتے گئے میچ ہیں ان کو بھی اور جو برابر میچ ہیں ان کو بھی۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھیں گے 62 یعنی 62%، یہ وہ میچ تھے جو انہوں نے جیتے تھے، پلس اس کے ساتھ ہی ہم پلس کر دیں گے جو برابر رہے۔ برابر کتنے رہے؟ 26 یعنی 26%، یہ برابر رہے۔ تو 100% میں ہم ان دونوں کو پلس کر کے مائنس کر دیں گے۔ تو 100% کو ہم سیم ایز اٹ از لکھیں گے ابھی فی الحال۔ 100% کو ہم نے سیم ایز اٹ از لکھا، مائنس کریں گے۔ سب سے پہلے بریکٹ کی ویلیوز کو سولو کرتے ہیں، تو ان دونوں کو سولو کریں گے۔ 6 میں 62 میں یعنی 62 میں 26 کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 88 یعنی 88%۔ 100% میں سے ہم 88% کو مائنس کریں گے، منفی کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 12%، یعنی 12%۔ یہ ہمارے پاس کیا گیا؟ ہارے گئے میچوں کی تعداد آ گئی۔ اس کے ساتھ ہم لکھ سکتے ہیں ہارے گئے میچوں کی تعداد وہ ہمارے پاس ہے 12%، اور یہی ہمارے پاس آنسر ہے یعنی جواب ہے۔ مشق ایک اشاریہ دو کا نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے کوسچن نمبر 4۔ اس میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایک ہوائی جہاز میں 400 مسافر سوار تھے، یعنی ایک ایئرپلین تھا، جہاز تھا، ہوائی جہاز، اور اس میں 400 مسافر تھے، جن میں سے 52% مسافر پاکستانی تھے، یعنی 52% پاکستانی تھے، 17% یعنی 17% چائنا کے لوگ تھے، 12% ایران کے لوگ تھے یعنی 12%، اور بقیہ برطانیہ سے تھے۔ جو ریمائننگ جتنے رہ گئے وہ تھے ہمارے پاس برطانیہ سے یعنی یونائٹڈ کنگڈم سے۔ اب ہم سے نیچے دو پارٹ بتائے گئے ہیں۔ ایک پارٹ میں، فرسٹ پارٹ میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہر ملک سے کتنے مسافر جہاز میں سوار تھے، اور دوسرے میں پوچھا جا رہا ہے کہ برطانیہ کے مسافر کتنے فیصد تھے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر حل لکھیں گے۔ حل لکھنے کے بعد ہم کوسچن میں سے ڈیٹا کو لیں گے، تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں ہوائی جہاز میں سوار مسافروں کی تعداد، یعنی ٹوٹل مسافروں کی تعداد جو ہمارے پاس ہے وہ ہے 400، یعنی ٹوٹل 400 مسافر سوار ہیں۔ اس میں سے اب ہم یہاں پر لکھیں گے پاکستانی مسافروں کی تعداد جو ہمیں فیصد میں بتائی گئی ہے وہ ہمارے پاس ہے 52 یعنی 52%۔ اینڈ اب یہاں پر ہم نے لکھنا ہے چائنیز مسافروں کی تعداد، جو چائنا سے مسافر ہمیں بیٹھے گئے ہیں جہاز میں، وہ ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 17% یعنی 17%۔ اینڈ اب یہاں پر لاسٹ میں ہم لکھیں گے ایرانی مسافروں کی تعداد، جو ایران سے مسافر بیٹھے تھے وہ جہاز میں کتنے ہیں؟ 12%، یعنی 12% جہاز میں جو مسافر ہیں وہ ایران سے ہیں۔ اور معلوم کرنا ہے ہم نے دو پارٹ میں، تو فرسٹ پارٹ میں ہم نے معلوم کرنا ہے کہ ہر ملک سے کتنے مسافر جہاز میں سوار تھے، اور دوسرے میں ہم نے فائنڈ کرنا ہے کہ برطانیہ کے مسافر کتنے فیصد تھے۔ تو یہاں پر ہم پہلے دوسرے پارٹ کو فائنڈ کر لیتے ہیں، پھر ہم پہلے پارٹ کو فائنڈ کریں گے۔ سیکنڈ پارٹ میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ برطانیہ کے مسافر کتنے فیصد تھے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ٹوٹل جو مسافر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ 100% ہوتے ہیں، تو ہم یہاں پر لکھیں گے 100%، یعنی سب سے پہلے ہم 100% کو لکھ دیں گے کیونکہ ٹوٹل مسافروں کی تعداد ہمیشہ 100% ہوگی۔ 100% میں سے ہم باقی تمام کو مائنس کر دیں گے یعنی منفی کر دیں گے، تو باقی تمام کو ہم ایک ہی بریکٹ میں لکھ لیتے ہیں۔ ایک ہی بریکٹ میں پہلے ہم لکھ لیتے ہیں پاکستانیوں کی تعداد، پاکستانیوں کی تعداد ہے 52%، اس کے ساتھ ہم جمع کر دیں گے چائنیز مسافروں کی تعداد ہے 17%، اینڈ اس میں بھی ہم جمع کر دیں گے ایرانیوں کی تعداد جو ہمارے پاس ہے 12%۔ تو ان تینوں کو ہم پلس کریں گے، بریکٹ کو پہلے ہم سولو کرتے ہیں تو بریکٹ میں یہ تینوں ویلیوز ہیں، ان تینوں کا ہم پلس کریں گے۔ 100% کو ہم فی الحال سیم ایز اٹ از یعنی اسی طرح نیچے لکھ دیں گے۔ 100% کو ہم نے لکھا، اس میں سے مائنس کریں گے 52 جمع 17 جمع 12، ان تینوں کو آپس میں جمع کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 81% یعنی 81%۔ 100 میں سے 81% کو منفی کریں گے، مائنس کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 19% یعنی 19%۔ یہ 19% کیا ہے؟ برطانیہ کے مسافروں کی تعداد ہے۔ اس کے ساتھ ہم لکھ دیں گے برطانیہ کے مسافر۔ برطانیہ کے مسافر جو جہاز میں سوار تھے وہ ہمارے پاس ہیں 19%۔ اب ہم یہاں پر پہلے پارٹ کو فائنڈ کریں گے، تو پہلے پارٹ میں ہمارے پاس مختلف کنٹری سے جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے، جو مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تعداد ہم نے فائنڈ کرنی ہے، تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں سیکنڈ پارٹ میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہر ملک سے کتنے مسافر جہاز میں سوار تھے، یعنی ان مسافروں کی تعداد کیا تھی۔ فیصد میں ہم نے نہیں بتانا بلکہ ایکچول میں بتانا ہے کہ ان کی تعداد کیا تھی۔ تو ہم سب سے پہلے یہاں پاکستانی مسافروں کو فائنڈ کر لیتے ہیں۔ ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں پاکستانی مسافر۔ تو پاکستانی مسافر آپ کو پتہ ہے کہ 52% تھے، تو سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھیں گے 52%، یعنی پاکستانی مسافروں کی جو فیصد میں تعداد ہمیں بتائی گئی تھی وہ 52% ہے۔
لیکن ٹوٹل میں یہ کتنے تھے، تو ہم کیا کریں گے کہ 52 کو تو سیم ایز اٹ از لکھیں گے، اس میں سے یہ پرسنٹیج کے نشان کو ختم کرنا ہے، یعنی فیصد کے نشان کو ختم کرنے کے لیے ہم نیچے ایک لائن لگاتے ہیں اور اس کے نیچے ہم لکھتے ہیں 100%۔ یہ ہم نے مشق 1.1 میں یہ چیز کی ہے، یعنی سولو کی ہے۔ تو ہم نے پرسنٹیج کے نشان کو ختم کرنے کے لیے نیچے 100 لکھا، اب اسے ملٹیپلائی کر دیں گے 400 سے۔ یہ 400 کہاں سے آ گیا، ہم نے کیوں اسے ملٹیپلائی کیا، کیونکہ ہم نے جو پاکستانی مسافروں کی تعداد ہے 52%، یہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے ٹوٹل مسافروں میں، اور کل مسافروں کی تعداد ہمیں یہاں پر دی گئی ہے 400، تو اس لیے 400 میں سے ہم نے 52% کو نکالنا ہے کہ 400 کا 52% کتنا بنتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے یہ 2 زیرو اس 2 زیرو کے ساتھ کینسل ہو گئے، تو ریمائننگ جو بقیہ ایکویشن ہمارے پاس بچی ہے وہ ہمارے پاس ہے 52 یعنی 52، اور ضرب یہاں پر رہ گیا ہے 4، یعنی 52 ضرب 4 یہ رہ گیا ہے، تو 52 کو 4 کے ساتھ ضرب کریں گے، 4 دونا 8 ہو گیا، اینڈ 4 پنجے 20 ہو گیا۔ 208 جو مسافر ہے یہ کہاں سے ہیں، یہ پاکستان سے ہیں، اس کے ساتھ ہم لکھ دیں گے یہ پاکستان کے مسافر ہیں۔ اب اسی طرح ہم چائنیز مسافروں کی بھی فائنڈ کریں گے کہ چائنیز کے مسافر کتنے ہیں، تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں کہ چائنیز مسافر، یعنی چائنیز مسافروں کی جو ہمیں پرسنٹیج میں فیصد میں تعداد دی گئی ہے وہ ہے 17%۔ یہاں تک یہ پاکستانی تھے، یہاں سے آگے یہ 17% چائنیز مسافر ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے پرسنٹیج کے نشان کو ختم کرنا ہے، تو 17 کو سیم ایز اٹ از لکھیں گے، اسے ختم کرنے کے لیے 100% سے اسے تقسیم کر دیں گے، یعنی نیچے لائن لگا کر 100% لکھیں گے، اور اسے بھی ہم ضرب کر دیں گے ٹوٹل مسافروں کی تعداد سے۔ ٹوٹل مسافروں کی تعداد 400 ہے، تو 400 کے ساتھ اسے بھی ضرب کریں گے، 100 کم 100 100 چکا 400 ہو گیا۔ تو ریمیننگ جو ایکویشن ہمارے پاس بچی ہے وہ ہمارے پاس ہے 17 یعنی 17 ضرب یہ 4 آ گیا، 17 کو 4 کے ساتھ ضرب کرنا ہے، تو 7 چکا 28 ہو گیا، 28 میں 8 نیچے 2 پر کیری، 4 اکن 4 5 6، تو 68 یعنی 68 جو مسافر تھے، 68 مسافر جو تھے یہ کہاں سے تھے، چائنیز کے مسافر تھے، تو اس کے ساتھ ہم چائنیز لکھ دیں گے۔ اب ہم نے اسی طرح ایرانی مسافروں کی تعداد بھی فائنڈ کرنی ہے، تو یہاں پر ہم ایرانی مسافروں کی تعداد بھی فائنڈ کر لیتے ہیں۔ ایرانی مسافر ہمارے پاس کتنے ہیں، یہاں پر ہم ایرانی صرف لکھ لیتے ہیں۔ ایرانی مسافروں کی تعداد ہمارے پاس 12% ہے، تو لکھیں گے 12%۔ اب 12% میں سب سے پہلے ہم نے پرسنٹیج کے اس نشان کو ختم کرنا ہے، تو 12 کو لکھیں گے تقسیم 100 کر دیں گے، یعنی پرسنٹیج کا نشان ختم ہو گیا، اور اسے ضرب کر دیں گے 400 کے ساتھ، یعنی کل مسافروں کی تعداد کے ساتھ ہم اسے ضرب کر دیں گے۔ تو اسی طرح 100 کم 100 100 چکا 400 ہو گیا، جو ریمیننگ جو ایکویشن بنی ہے وہ ہمارے پاس ہے 12 ضرب 4، تو 12 کو 4 کے ساتھ ضرب دینا ہے، 4 دونا 8 ہو گیا، اینڈ 4 کم 4، جو 48 مسافر تھے یہ ہمارے پاس کہاں سے تھے، یہ ایران سے تھے، تو ایرانی مسافروں کی تعداد بھی آ گئی۔ لاسٹ میں اب ہم نے برطانیہ کے مسافروں کی تعداد فائنڈ کرنی ہے، تو برطانیہ کے مسافر کتنے ہیں، 19% ہیں، تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں برطانیہ کے مسافر 19%، 19% کو لکھیں گے۔ اب ہم نے 19% میں سب سے پہلے فیصد کے اس نشان کو ختم کرنا ہے، تو 19 کو تو سیم ایز اٹ از لکھیں گے، فیصد کے نشان کو ختم کرنے کے لیے 100 سے تقسیم کر دیں گے، ضرب کریں گے اسے ٹوٹل مسافروں کی تعداد یعنی 400 سے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 100 کم 100 100 چکا 40 ہو گیا، تو ریمیننگ جو ایکویشن بنی ہے وہ ہمارے پاس ہے 19 ضرب 4۔ 19 کو 4 کے ساتھ ضرب کرنا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ 4 نمبر 36 ہو گیا، 36 میں 6 نیچے 3 اوپر کیری، 4 اکن 4 5 6 7، 76 یعنی 76 ہو گئے۔ 76 مسافر کہاں سے ہیں، یہ برطانیہ سے ہیں، اس کے ساتھ ہم لکھ دیں گے یہ برطانیہ کے مسافر تھے۔ تو ہم نے سب کچھ فائنڈ کر دیا ہے۔ پاکستانی مسافروں کی تعداد 208 تھی، چائنیز مسافروں کی تعداد 68 تھی، ایران کے مسافروں کی تعداد 48، اور برطانیہ کے مسافروں کی تعداد ہے 76%، اور یہی ہمارے پاس آنسرز ہیں، اس کے ساتھ ہم آنسرز لکھ دیں گے۔ مشق 1.2 کا نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 5 یعنی سوال نمبر 5، اور اس میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آمنہ نے ریاضی کے امتحان میں 50 میں سے 46 نمبر حاصل کیے، جبکہ کیمسٹری میں 75 میں سے 64 نمبر، اور فزکس میں 80 میں سے 72 نمبر حاصل کیے۔ تو اب ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس نے کس مضمون میں بہترین کارکردگی دکھائی، تو اب ہم نے یہ فائنڈ کرنا ہے۔ تو ہم نے اصل میں کرنا یہ ہے کہ ان کے تمام نمبروں کی، یعنی کہ ریاضی، کیمسٹری اور فزکس، ان تینوں کی ہم نے پرسنٹیج نکالنی ہے، تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا۔ تو اب ہم کیا کریں گے، ہم کوشچن میں سے ڈیٹا کو لیں گے، سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھیں گے حل لکھنے کے بعد سوال میں سے ڈیٹا کو لیں گے، تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں
ریاضی کے امتحان میں نمبر، یعنی اس نے جو ریاضی کے امتحان میں جو نمبر لیے تھے وہ ٹوٹل نمبر اس کے پاس تھے 50، اور اس میں سے اس نے 46 یعنی 46 نمبر حاصل کیے تھے، تو 50 میں سے 46 نمبر اس نے حاصل کیے ریاضی کے پیپر میں یعنی میتھمیٹک کے پیپر میں۔ اب یہاں پر ہم لکھیں گے کیمسٹری کے امتحان میں نمبر، یعنی کیمسٹری میں جو ٹوٹل نمبر تھے وہ زیادہ تھے، یعنی 75 تھے، یعنی 75 نمبر ٹوٹل نمبر تھے، اور اس میں سے اس نے 64 نمبر حاصل کیے، یعنی 64 حاصل کیے 75 میں سے۔ اینڈ اب یہاں پر ہم لکھیں گے فزکس کے امتحان میں نمبر اس نے جو لیے تو ٹوٹل نمبر فزکس میں تھے وہ 80 تھے، اور 80 میں سے اس نے حاصل کیے 72 نمبر، یعنی 80 میں سے 72 نمبر، اور کیمسٹری کے 75 میں سے 64 اور ریاضی کے 50 میں سے 46 اس نے حاصل کیے۔ اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کون سے پیپر میں اس نے سب سے زیادہ پرسنٹیج لی تھی، تو یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے، بہترین کارکردگی اس کی کون سے پیپر میں رہی ہے۔ تو ہم تینوں کا پرسنٹیج نکالیں گے، تو یہاں پر ہم سب سے پہلے ریاضی کی پرسنٹیج نکال لیتے ہیں۔ ریاضی کی پرسنٹیج نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے، یہاں پر لکھیں گے ریاضی ہم نے لکھا، یعنی میتھمیٹکس آپ لکھ سکتے ہیں۔ ریاضی کے نمبر اس کی کتنے ہیں، 50 میں سے اس نے لیے ہیں 46 یعنی 46 نمبر۔ تو اس کا ہم نے پرسنٹیج نکالنا ہے، تو ہم کیا کریں گے، 46 ڈیوائڈیڈ بائی 50 کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے، ضرب کر دیں گے کس کے ساتھ، 100% کے ساتھ۔ 100% کے ساتھ ہم کیوں ضرب کر رہے ہیں، کیونکہ جب بھی ہم نے کسی کی پرسنٹیج نکالنی ہو تو ہم اسے 100% کے ساتھ ضرب کرتے ہیں، تو ہم نے یہی کچھ کیا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، 50 کا ٹیبل پڑھیں گے، تو 50 1 50 یعنی 50 کم 50 50 دونا 100۔ تو یہ ہمارے پاس آ گیا، ریمائننگ ایکویشن ہمارے پاس ہے 46 یعنی 46 آ گیا، ضرب یہ والا نیچے آ گیا، اور یہاں پر اب 2 رہ گیا ہے، تو 2 اور فیصد کو ساتھ میں سیم ایز اٹ از لکھیں گے۔ 46 کو 2 کے ساتھ ضرب کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 96 یعنی 96%۔ 96% اس نے کس میں لیے، ریاضی کے امتحان میں، تو یہاں پر ہم اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں ریاضی میں اس نے 96% نمبر حاصل کیے۔ اب اسی طرح ہم نے فائنڈ کرنا ہے کسی چیز کا، کیمسٹری کے لیے بھی ہم اسی طرح سے فائنڈ کریں گے، تو اس طرح کی ایک لائن ڈرا کریں گے، اور یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں کیمسٹری، یعنی کیمسٹری میں اس نے کتنے نمبر لیے، تو کیمسٹری کے ٹوٹل نمبر جو تھے وہ تھے 75 75، اور اس میں سے اس نے 64 نمبر لیے، 75 میں سے 64 نمبر لیے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا پرسنٹیج یعنی فیصد نکالنا ہے، تو 75 64 تقسیم 75 کو ہم ضرب کر دیں گے 100% کے ساتھ، یعنی 100% کے ساتھ اسے ضرب کریں گے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ویلیوز ایک ہی ٹیبل پر ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں، یعنی 25 کے ٹیبل پر 25 3 75 ہو گیا، اور 25 4 ہو گیا 100۔ تو ریمیننگ جو ایکویشن بنی ہے وہ ہمارے پاس ہے 64 ڈیوائیڈڈ بائی 3، اور یہاں پر ملٹیپلائی بائی 4 رہ گیا ہے، تو 4% کو اس کے ساتھ ضرب کر دیں گے۔ اب آپ یہ 64 ڈیوائیڈ ہو رہا ہے 3 پر، تو اسے ڈیوائیڈ کریں گے، 64 کو 3 پر تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 21.33۔ ضرب ہو رہا ہے یہ 4% کے ساتھ، یعنی 4% کے ساتھ، دونوں کو ضرب کریں گے تو ہمارے پاس فائنل آنسر آئے گا 85.32، یعنی یہ پرسنٹیج آ گئی ہے اس کی کیمسٹری کی۔ اس کے ساتھ ہم لکھ دیں گے یہ کیمسٹری کی اس کے پرسنٹیج تھی۔ اب ہم نے فائنلی فائنڈ کرنا ہے، یعنی سب سے لاسٹ میں فزکس کا بھی اسی طرح سے فائنڈ کریں گے، تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے فزکس کے امتحان میں ٹوٹل نمبر تھے 80، تو ہم 80 کو لکھیں گے، اور اس میں سے اس نے 72 نمبر حاصل کیے تو 72 کو لکھا۔ اب ان کی پرسنٹیج ہم نے فائنڈ کرنی ہے، تو 80 72/80 یعنی 72 ڈیوائیڈڈ بائی 80 کو ہم ضرب کر دیں گے 100% کے ساتھ، یعنی 100% کے ساتھ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ویلیوز ایک ہی ٹیبل پر ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں، 20 کے ٹیبل پر 24 80 ہو گیا، اینڈ 25 ہو گیا 100۔ تو ریمیننگ جو ایکویشن بنی ہے وہ ہمارے پاس ہے 72 ڈیوائیڈڈ بائی 4 ملٹیپلائی بائی 5، اور پرسنٹیج کے نشان کو سیم ایز اٹ از لکھ دیں گے۔ 72 ڈیوائیڈ ہو رہا ہے 4 پر، تو اسے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا، یعنی 4 1 4 ہو گیا، اور اسی طرح یہاں پر بھی 4 1 4 3 رہ گیا، یہاں پر 32 آ گیا، تو 4 8 32، تو ہمارے پاس آنسر آیا 18، اینڈ ملٹیپلائی 5% کو سیم ایز اٹ از لکھ دیں گے۔ 18 کو 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 90 ہمارے پاس آنسر آ گیا، اور پرسنٹیج کے اس نشان کو سیم ایز اٹ از لکھیں گے۔ تو یہ اس کی پرسنٹیج آ گئی کون سے پیپر میں، فزکس کے پیپر میں۔ اب ہمارے پاس تینوں پرسنٹیج آ چکی ہیں، ریاضی کی، کیمسٹری کی اور فزکس کی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریاضی میں اس نے 96 یعنی 96% نمبر حاصل کیے، کیمسٹری میں 85 اور فزکس میں 90۔ تو سب سے زیادہ پرسنٹیج جو ہمارے پاس ہے وہ ریاضی میں ہے، تو اس کے ساتھ ہم لکھ سکتے ہیں
آمنہ نے ریاضی کے امتحان میں بہترین کارکردگی دکھائی، یعنی ریاضی کے امتحان میں اس نے سب سے زیادہ پرسنٹیج لیا، تو ریاضی کے امتحان میں اس کی کارکردگی جو تھی وہ بہترین تھی۔ ایکسرسائز 1.2 یعنی مشق 1.2 کا ہمارے پاس نیکسٹ کوسچن ہے، کوسچن نمبر 6، اور اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک ترکان کی ایک میز بنانے پر 720 روپے لاگت آئی، یعنی ایک ترکان تھا، کارپینٹر تھا، اور اس نے ایک میز یعنی ٹیبل بنائی، اور اس پر جو خرچہ آیا اس کا وہ تھا 720 روپیز یعنی 720 روپے۔ اگر اس نے یہ میز 920 روپے میں بیچی ہو تو اس کا منافع فیصد میں بتائی، یعنی پھر اس نے وہ میز بیچ دی اور اس نے 920 روپے میں 720 روپے خرچہ آیا اور 920 روپے میں اس نے بیچ دی، تو اس کا منافع جو ہے وہ فیصد میں ہم نے بتانا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر لکھیں گے حل لکھنے کے بعد ہم کوسچن میں سے ڈیٹا کو لیں گے، تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں میز بنانے کی لاگت، یعنی میز بنانے پر جو لاگت آئی تو وہ ہمارے پاس ہے 720 یعنی 720 روپے۔ اب یہاں پر ہم لکھیں گے میز کی قیمت فروخت، یعنی اس نے جو میز جس میں بیچی، فروخت کہتے ہیں بیچنے کو، تو جس ریٹ پر اس نے بیچی وہ کون سی تھی، وہ ہمارے پاس تھی 920 یعنی 920 روپے میں۔ اب اس کا منافع ہم نے فائنڈ کرنا ہے، تو یہاں پر ہم سب سے پہلے لکھ لیتے ہیں منافع ہم نے فائنڈ کرنا ہے، تو یہاں پر سوالیہ نشان یعنی کوسچن مارک لگا دیں گے۔ تو منافع ہم نے فائنڈ کرنا ہے، تو منافع فائنڈ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ منافع کا فارمولہ ہم لکھیں گے، منافع کا فارمولہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم یہاں پر لکھیں گے۔ اب ہم نے منافع فائنڈ کرنا ہے، تو منافع فائنڈ کرنا بہت ہی آسان ہے، ہم یہاں پر منافع کا فارمولہ لکھیں گے، یعنی قیمت فروخت میں ہم لاگت کو مائنس کر دیں گے۔ قیمت فروخت کہتے ہیں اس قیمت کو جس پر وہ میز بیچی گئی ہے، اور لاگت کہتے ہیں خرچے کو، یعنی جتنا خرچہ میز پر آیا تھا۔ تو قیمت فروخت ہمیں یہاں پر دی گئی ہے 920 روپے، 920 میں سے ہم اگر مائنس کر دیں یعنی منفی کر دیں لاگت کو، لاگت کتنا آیا تھا 720 یعنی 720 روپے۔ تو 920 میں سے 720 کو مائنس کریں گے، منفی کریں گے، تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 200، یعنی 200 روپے اس کا منافع آیا۔ لیکن ہم نے اسی منافع کو فیصد میں کنورٹ کرنا ہے، تو فیصد میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، فارمولہ لگائیں گے فیصد کا۔ یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں منافع فیصد میں، یعنی منافع جو فیصد میں، اس کا فارمولہ ہمارے پاس ہے منافع تقسیم لاگت، یعنی جو منافع بھی ہم نے فائنڈ کیا ہے اس کو ہم نے تقسیم کرنا ہے لاگت، یعنی لاگت ہمارے پاس آئی تھی 720 روپے، تو منافع کو ہم لاگت پر تقسیم کریں گے اور اسے ضرب کر دیں گے 100% کے ساتھ۔ 100% کے ساتھ ہم اس لیے ضرب کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نے کسی چیز کا فیصد نکالنا ہوتا ہے تو ہم اسے 100% کے ساتھ ضرب کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ویلیوز پٹ کریں گے، منافع ہمارے پاس آیا ہے 200، تو یہاں پر 200 کا ہم اوپر لکھیں گے، تقسیم لاگت ہمارے پاس آئی ہے 720 روپے، تو 720 کو نیچے لکھیں گے، ضرب کریں گے اسے 100% کے ساتھ، یعنی اس 100% کو ہم نے سیم ایز اٹ از لکھا۔ اب سب سے پہلے ہم 200 کو 720 پر تقسیم کریں گے، تو ہم جب اسے تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 0.277 یعنی 0.277، اور ضرب 100%، یہ ہم ساتھ میں سیم ایز اٹ از لکھیں گے۔ اب یہ دونوں ویلیوز آپس میں ضرب ہو رہی ہیں، تو اسے ہم ضرب کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 27.77 یعنی 27.77، اور فیصد کے اس نشان کو سیم ایز اٹ از لکھیں گے، اور یہی ہمارے پاس آ گیا ہے منافع فیصد میں۔ اس کے ساتھ ہم لکھیں گے منافع فیصد میں، فیصد میں جو منافع ہمارے پاس آیا ہے وہ ہے 27.77، اور یہی ہمارے پاس آنسر ہے۔ ایکسرسائز 1.2 یعنی مشق 1.2 کا نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے، کوسچن نمبر 7، سوال نمبر 7 میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کتاب کا 84% حصہ 420 صفحات پر مشتمل ہو تو کتاب میں کل کتنے صفحات ہوں گے۔ یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے کہ کتاب میں کتنے صفحات ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر لکھیں گے حل، کیونکہ ہم نے حل کر کے ہی فائنڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں 84% کتاب میں جو صفحات ہیں وہ کتنے ہیں، وہ ہمارے پاس ہیں 420، یعنی 84% جو کتاب میں صفحات ہمیں دیے گئے ہیں وہ ہیں 420۔ یہی ہمیں کوسچن میں بتایا جا رہا ہے کہ 84% جو کتاب ہے اس میں 420 صفحات ہیں، اور ہم نے فائنڈ کرنا ہے کل کتاب کے صفحات کو۔ تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں کتاب میں کل صفحات کی تعداد جو ہے یہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے، معلوم کرنی ہے۔ تو جیسا کہ ہمیں کوسچن میں بتایا گیا ہے کہ 84% کتاب میں صفحات کی تعداد کتنی ہے، 420 ہے، تو یہی چیز ہم یہاں پر نیچے لکھ لیں گے۔ 84% کتاب میں صفحات کی تعداد 420 ہے، تو ہم نے یہاں پر لکھ دیا۔ اب یہاں پر ہم نے کل کتاب کی صفحات کو فائنڈ کرنا ہے، تو اس 84 کو یہاں سے ہٹا دیں گے۔
تو 84 کو یعنی 84% کو ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس فیصد کے نشان کو ختم کریں گے. تو فیصد کے نشان کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم 84 کو تو سیم ایز اٹ از لکھیں گے. فیصد کے نشان کو ختم کرنے کے لیے نیچے ایک لائن ڈرا کر کے اس کے نیچے 100 لکھ دیں گے. یعنی 84/100. 100 ہم نے لکھا ہے اس فیصد کے نشان کی جگہ پر از اکول ٹو 420 یعنی 420 کو ہم سیم ایز اٹ از لکھیں گے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر ہے اور یہ از اکول ٹو کے دوسری سائڈ پر ہے. تو ہم کیا کریں گے, یہ یہاں پر ڈیوائڈ ہو رہا ہے 84, یہ 100 جو ہے یہ تقسیم ہو رہا ہے یہاں پر, تو ہم اسے از اکول ٹو کے دوسری سائڈ پر لے جائیں گے. تو ہمارے پاس ایکویشن کچھ ایسے بنے گی کہ یہ 84 تو یہیں پر رہ جائے گا, این یہاں پر رہ گیا ہے 420, یہاں پر تو ہم نے سیم ایز اٹ از لکھا. 100 یہاں پر تقسیم ہو رہا تھا تو ہم از اکول ٹو کے دوسری سائڈ پر لے جائیں گے تو یہاں پر ضرب ہو جائے گا. یہ یہاں پر کیوں ضرب ہو رہا ہے, کیونکہ یہ میتھمیٹکس کا رول ہے, اصول ہے کہ جہاں اگر از اکول ٹو کے ایک سائڈ پر یہاں پر یہ تقسیم ہو رہا ہے تو دوسری سائڈ پر جا کر یہ ضرب ہو جائے گا, اور اگر یہ یہاں پر ضرب ہو رہا ہے تو دوسری سائڈ پر جا کر یہ تقسیم ہو جائے گا. تو اس لیے 100 یہاں پر تقسیم ہو رہا تھا تو یہ از اکول ٹو کی دوسری سائڈ پر جا کر یہ 420 کے ساتھ ضرب ہو گیا. اب ہمارے پاس یہ ایکویشن بن گئی ہے. باقی اب ہمارے پاس یہاں پر یہ 84 رہ گیا ہے, تو 84 یہاں پر ضرب ہو رہا ہے ایک کے ساتھ, یعنی ایک کے ساتھ ضرب ہو رہا ہے. تو اب یہاں پر ہم کیا کریں گے, اسے دوسری سائڈ پر لا کر یہ تقسیم ہو جائے گا. یعنی یہ 420 ضرب 100 تو سیم ایز اٹ از آ جائے گا, تقسیم یہ 84 اس کے نیچے آ جائے گا کیونکہ 84 یہاں پر ضرب ہو رہا ہے. تو اب ہمارے پاس یہ ایکویشن بن گئی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ان دونوں کو آپس میں ضرب کرنا ہے. 420 کو 100 کے ساتھ ضرب کریں گے تو آنسر آئے گا 42,000 یعنی 42,000 تقسیم 84. اب 42,000 کو 84 پر تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 500. یہ 500 کیا گیا, کتاب میں صفحات کی تعداد. اسی کو ہم ساتھ میں سیم ایز اٹ از نیچے اتاریں گے تو یہ یہاں پر ہم اس کے ساتھ لکھ دیں گے کتاب میں صفحات کی تعداد. یعنی اس کتاب میں جو کل صفحات کی تعداد ہے وہ ہمارے پاس ہے 500 صفحات ہیں اس کتاب میں. مشق کسریہ 2 کا نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے کوسچن نمبر 8, اور اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ حمزہ اپنی کل آمدنی میں سے 20% مکان کے کرایہ پر خرچ کرتا ہے. یعنی تنخواہ لیتا ہے اور اس میں سے 20% جو ہوتا ہے وہ مکان کے کرایہ میں دے دیتا ہے, اور بقیہ میں سے یعنی بقیہ 80% بچ گئے, 80% میں سے 70% گھریلو اخراجات پر خرچ کرتا ہے. اگر اسے 1800 روپے کی بچت ہو تو اس کی کل آمدنی کیا ہوگی. اس میں سے یعنی 80% جو رہ گئے, اس 80% کے 70% جو ہے وہ گھریلو اخراجات یعنی جو چھوٹے موٹے اخراجات ہوتے ہیں گھر کے اس پر خرچ کر دیتا ہے. پھر بھی اسے مہینے کے آخر میں 1800 روپے کی بچت ہوتی ہے. تو اس کی آمدنی ہم نے فائنڈ کرنی ہے, یعنی اس کا انکم کتنا ہے. تو سب سے پہلے یہاں پر لکھیں گے حل لکھنے کے بعد ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں فرض کیا کہ حمزہ کی کل آمدنی جو ہے وہ 100% ہے. 100% حمزہ کی کل آمدنی ہے, اور اب اس میں مکان کا کرایہ کتنا ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے مکان کا کرایہ وہ دیتا ہے 20%. اب بقایا آمدنی کتنی ہوگی تو ہم یہاں پر لکھیں گے بقیہ آمدنی جو ہے اسے ہم یعنی کل آمدنی 100% ہے, 100% میں سے ہم 20% کو منفی کر دیں گے, مائنس کر دیں گے, تو ہمارے پاس کیا آئے گا 80 یعنی 80%. یہ 80% اس کی بقایا آمدنی ہے. اب اس بقایا آمدنی یعنی 80% کا جو 70% حصہ ہے وہ گھر کے اخراجات میں خرچ کرتا ہے. تو ایسے ہم کچھ اس طریقے سے لکھیں گے کہ اب جو گھریلو اخراجات ہیں وہ اس 80% کا 70% ہیں, یعنی 80% میں سے 70% یعنی 80% میں سے 70% یہ ایسے نہیں ہے بلکہ 80% کا 70% ہیں. یہ ہم کیسے لکھیں گے کہ ہم 80% کا 70% لکھیں گے, ان دونوں کو ضرب کریں گے اور یہاں پر لکھیں گے 70%, یعنی 80% کا 70% ہے. کچھ اس طریقے سے ہم لکھیں گے. اب ہم نے 80% کا 70% معلوم کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے, 80 کو سیم ایز اٹ از لکھیں گے, اینڈ اسے ملٹیپلائی کو بھی سیم ایز اٹ از لکھا. 70 میں ہم پرسنٹیج کو ختم کریں گے تو 70 کو لکھیں گے, پرسنٹیج کے نشان کو ختم کرنے کے لیے نیچے 100 کے ساتھ اسے تقسیم کر دیں گے. اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہم 70 کو 100 پر تقسیم کریں گے تو 80% کو سیم ایز اٹ از لکھیں گے. 80% کو سیم لکھا, 70 کو 100 پر تقسیم کیا تو ہمارے پاس آنسر آیا 0.7. 0.7 ملٹیپلائی ہو رہا ہے 80 کے ساتھ یعنی 80% کے ساتھ, تو ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 56%.
یعنی 56%. 56% یہ کس میں لگ جاتے ہیں؟ گھریلو اخراجات میں. اس کے ساتھ ہم لکھیں گے یہ گھریلو اخراجات ہیں. اچھا، اب گھریلو اخراجات بھی ہمیں فائنڈ ہو گئے کہ گھریلو اخراجات پر اس نے 56% خرچ کیے. سب سے پہلے اس کی ٹوٹل آمدنی 100% تھی، اس میں سے 20% اس نے مکان کے کرائے دے دیے، تو بقایا 80% رہ گیا. 80% میں اس نے 56% گھریلو اخراجات میں خرچ کیے. تو اب اس کے پاس کتنا رہ گیا ہے؟ بچت ہم فائنڈ کریں گے تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں بچت اس کی فائنڈ کریں گے ہم 80 میں سے، یعنی بقایا جو آمدنی تھی اس کی 80% تھی، 80% میں سے 56% کو مائنس کر دیں گے، منفی کر دیں گے. تو دونوں کو جب منفی کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 24، یعنی 24% اب اس کی کیا ہے؟ بچت ہے. 24% بچت آ گئی. تو اب جیسے کہ ہمیں کوسچن میں کہا جا رہا ہے، کوسچن کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق ہم یہاں پر لکھیں گے. کوسچن میں ہمیں کہا گیا تھا کہ اس کی بچت کتنی ہے؟ 1800 ہے. تو ہم نے یہاں پر لکھ دیا بچت اس کی کتنی ہے؟ 1800 ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ بچت ہم نے فائنڈ کر دی ہے، وہ ہے 24%. تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے 24%. بچت کی جگہ پر ہم نے 24% کو لکھ دیا، اینڈ اس 1800 کو سیم ایز اٹ از یعنی اسی طرح لکھ دیں گے. اب ہم نے اسے سولو کرنا ہے. سولو کریں گے ہم سب سے پہلے اس 24 کو یعنی 24% کو سولو کریں گے. تو سب سے پہلے پرسنٹیج کا نشان ختم کریں گے، 24 کو سیم ایز اٹ از لکھیں گے، ڈیوائڈیڈ بائی نیچے ایک لائن لگا کر پرسنٹیج کے نشان کو ختم کرنے کے لیے نیچے 100 لکھ دیں گے، اور از ایکول ٹو 1800 کو سیم ایز اٹ از لکھ دیں گے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر ڈیوائڈ ہو رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ از ایکول ٹو کی دوسری سائڈ پر لے جا کر اسے ملٹی پلائی کر دیں گے. تو کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ 24 یعنی 24 ایسے ہی آ جائے گا، یہاں پر 1800 سیم ایز اٹ از آ جائے گا. 100 یہاں پر تقسیم ہو رہا ہے تو دوسری سائڈ پر جا کر یہاں پر ضرب ہو جائے گا. یہ میتھمیٹک کا رول ہے کہ یہاں پر جو ڈیوائڈ ہو رہا ہوتا ہے از ایکول ٹو کی دوسری سائڈ پر جا کر وہ وہاں پر ضرب ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ہم نے اسے ضرب کر دیا. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم کیا کریں گے؟ 24 یہاں پر ملٹی پلائی ہو رہا ہے، یعنی 1 کے ساتھ ملٹی پلائی ہو رہا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ 24 یہاں پر چونکہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے تو دوسری سائڈ پر جا کر یہ تقسیم ہو جائے گا. 1800 کو سیم ایز اٹ از لکھیں گے، ضرب 100 کو بھی سیم ایز اٹ از لکھیں گے. اب یہ تقسیم ہو جائے گا، یعنی یہاں پر یہ ضرب ہو رہا ہے تو دوسری سائڈ پر از ایکول ٹو کی دوسری سائڈ پر جا کر یہاں پر یہ تقسیم ہو جائے گا. یہ میتھمیٹک کا رول ہے کہ کوئی بھی نمبر، یعنی اگر یہاں پر ایک نمبر ہے اور یہاں پر دوسرا نمبر ہے، تو یہ یہاں پر اگر ملٹی پلائی ہو رہا ہے تو دوسری سائڈ پر یہ یعنی از ایکول ٹو کے دوسری سائڈ پر جا کر یہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. اور اگر یہ یہاں پر ڈیوائڈ ہو رہا ہے 1 تو از ایکول ٹو کی دوسری سائڈ پر جا کر یہ ملٹی پلائی ہو جائے گا. یہ میتھمیٹک کا رول ہے، یہ آپ نے یاد کر لینا ہے. اب نیکسٹ میں 1800 کو 100 کے ساتھ ضرب کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 18,000، بلکہ 1,80,000 آ جائے گا. ڈیوائڈیڈ بائی 24 کو سیم ایز اٹ از لکھیں گے. 1,80,000 کو 24 پر تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 7,500، یعنی 7,500 کی آ گئی اس کی ٹوٹل آمدنی آ گئی. اور یہی اس کے ساتھ ہم اس کی لکھیں گے حمزہ کی کل آمدنی. حمزہ کی کل آمدنی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 7,500، اور یہی ہمارے پاس آنسر ہے. اسی ایکسرسائز کا یعنی ایکسرسائز 1.2 مسق ایک اشاریہ دو کا نیکسٹ اینڈ لاسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 9، اور اس کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ راحیل کی آمدنی رؤف کی آمدنی سے 25% زیادہ ہے. رؤف کی آمدنی راحیل کی آمدنی سے کتنے فیصد کم ہے، یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے. تو سب سے پہلے یہاں پر لکھیں گے حل لکھنے کے بعد یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں فرض کیا کہ رؤف کی آمدنی جو ہے وہ ہے 100 روپے، یعنی 100 روپے رؤف کی آمدنی ہوگی. تو اب راحیل کی آمدنی کیا ہوگی؟ چونکہ اس سے 25% زیادہ ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے راحیل کی آمدنی. راحیل کی آمدنی جو تھی وہ رؤف کی آمدنی سے 25% زیادہ تھی، تو ہم کیا کریں گے؟ 100 جمع 25 کر دیں گے، یعنی 25% اس سے زیادہ ہے. تو اب راحیل کی آمدنی کتنی بنے گی؟ 125. یہ بن گئی ہے ہمارے پاس راحیل کی آمدنی. اب ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے؟ ہم فائنڈ کریں گے، فائنڈ ہم نے کرنا ہے کہ رؤف کی آمدنی راحیل کی آمدنی سے کتنے فیصد کم ہے. تو اسے فائنڈ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 100% ہوتا ہے، ہر چیز ہم 100% میں سے فائنڈ کرتے ہیں، تو 100% میں ہم ان دونوں کی پرسنٹیج کو فائنڈ کر دیں گے. یعنی جو رؤف کی آمدنی ہے اس کی اور راحیل کی آمدنی کا ہم پرسنٹیج نکالیں گے اور اسے ہم 100% میں سے مائنس کر دیں گے. یعنی 100% میں ہم نے کیا مائنس کرنا ہے؟ یہاں پر ہم کر لیتے ہیں. رؤف کی آمدنی کتنی ہے؟ 100 ہے، اور راحیل کی آمدنی کتنی ہے؟ 125 ہے. تو 100/125 کر دیا. ان دونوں کا پرسنٹیج نکالنے کے لیے ہم اسے 100% کے ساتھ ملٹی پلائی کر دیں گے، یعنی یہ ان دونوں کی آمدنی کا پرسنٹیج نکل جائے گا. تو اب ہم کیا کریں گے؟ 100% کو فی الحال سیم ایز اٹ از لکھیں گے. 100% کو ہم نے ایسے ہی لکھا مائنس.
اب ان دونوں کا پرسنٹیج نکالنا ہے، تو سب سے پہلے ہم ان کا پرسنٹیج نکال لیتے ہیں۔ 100 کو تقسیم کریں گے 125 پر تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 0.8، یعنی 0.8 آ گیا۔ ضرب اس 100% کو فی الحال سیم ایز اٹ از لکھیں گے۔ نیکسٹ اسٹیپ میں ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو 100% کو سیم ایز اٹ از لکھا ہم نے، 100% مائنس کو بھی سیم ایز اٹ از، 0.8 کو ہم 100 کے ساتھ ضرب کریں گے تو یہ آ جائے گا 80 یعنی 80، اور پرسنٹیج کا نشان ساتھ میں سیم ایز اٹ از آ جائے گا۔ اب یہاں پر ہے 100%، اور ان دونوں کی یعنی رعوف اور راحیل کی آمدنی کا جو پرسنٹیج آیا ہے وہ ہمارے پاس ہے 80%۔ 100% میں سے 80% کو منفی کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 20۔ 20% پرسنٹیج کے اس نشان کو سیم ایز اٹ از لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس آ گیا 20%۔ یہ ہمارے پاس کیا آ گیا، یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں رعوف کی آمدنی راحیل کی آمدنی سے 20% کم ہے، یہی 20% ہمارے پاس آنسر ہے، اس کے ساتھ ہم آنسر لکھ سکتے ہیں۔